بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی خوب رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج درود شریف کا ایک ایسا خوبصورت معجزہ واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ درود شریف بے شک بہت بڑی نعمت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف بھیجنا نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، اور یہ ایسا ایک ورد ہے جو اللہ پاک، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرتا ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کثرت سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ ایسا ایک واحد وظیفہ ہے جو میں سوچتی ہوں کہ اللہ پاک اپنے چنے ہوئے بندوں کو نصیب کرتا ہے، اور ہر کوئی کثرت درود شریف اپنی زبان پر نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک شخص کا ایک ایسا معجزہ آپ کو سناؤں گی کہ انشاءاللہ آپ سن کر بے سختہ آپ کے لبوں پر درود شریف کا نغمہ جاری ہو جائے گا۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ جس کے دل میں درود شریف کی محبت، عقیدت ایسی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے معجزہ دکھایا اور ایسی مشکل سے بچایا کہ جو انسان صرف سوچ سکتا ہے اور درود شریف پڑھنے والا ہی سوچ سکتا ہے۔ اور اگر ہم ایسا پختہ یقین، محبت، عقیدت درود شریف سے رکھ لینا تو سامعین اور ناظرین، میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ درود شریف ہماری زندگیاں ہی بدل دے، اور ہماری زندگی کے ایسے ہمارے ساتھ معجزات رونما ہوں۔ عام طور پہ جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے معمولات زندگی میں بھی درود شریف ہمارا ایسا رہبر اور ایسا ساتھی بن جاتا ہے کہ یہ صرف درود شریف پڑھنے والے ہی جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو درود شریف کا ایک خوبصورت جو واقعہ پیش کرتی ہوں۔ ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان تھا، وہ دونوں پڑوسی تھے، اور اس یہودی کے ساتھ اس مسلمان پڑوسی کا بہت اچھا سلوک تھا۔ اس مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس سے ملتا اور وہ شخص اپنا یہ جملہ اس کو ضرور سناتا، اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھتا مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا۔ اس کے پڑوسی نے ایک سازش تیار کی جو کہ یہودی تھا، تاکہ اس مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جائے اور درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑائی جائے۔ یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائی جائے کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنائی ہو۔ سنار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، اپنی وہی دعوت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں ہی کہا، اب بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بعد چیت کے بعد یہودی نے کہا، میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے جو کہ میں تمہارے پاس امانت رکھوانا چاہتا ہوں، واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر میرے پاس انگوٹھی چھوڑ جائیں، آپ کی انگوٹھی میرے پاس امانت ہوگی
اور میں اس کی تہہ دل سے حفاظت کروں گا۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی جو کہ اس نے سنار سے بنوائی تھی، اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ وہ رات کو چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے ہی دن وہ سمندر پر گیا اور ایک کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ جا پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی، اور پھر اپنے سفر پر خوشی خوشی روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ واپس آئے گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی طلب کرے گا تو وہ نہیں دے سکے گا، کیونکہ انگوٹھی تو اس نے سمندر میں پھینک دی۔ تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال ہوگا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا، اور وہ یوں اپنا یہ جملہ اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے ہی دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی کی طلب کرنے لگا۔ مسلمان نے کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، آج درود شریف کی برکت سے ہی میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تو مجھے ایک بہت بڑی مچھلی ہاتھ لگی۔ آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کر جائیے گا۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے ہم نے اپنے یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور آتے ہی کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے باہر آئی، رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی تو انگوٹھی تو وہاں نہیں ہے، مگر جو مچھلی آج شکار کی اس کے پیٹ سے مل گئی ہے۔ معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت و مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کر رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ یہودی نے کہا، مجھے غسل کی جگہ دے دیں۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ پڑھا اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی۔ مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت کچھ سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس یہودی نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ بے شک اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ یہ جو ایک درود شریف کا معجزہ تھا آپ کے دلوں کو ضرور اس نے جو ہے نا ہلا دیا ہوگا کہ بے شک درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے، کہ ہم سوچیں کہ اگر ہم یقین سے پڑھ لیں تو یہ جو معجزہ اس شخص کی زندگی میں بھی اس طرح زندگی کے 100 معاملات 100 زندگی کی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور ہمیں قدم قدم پہ درود شریف کو اپنا رہبر اور اپنا ایک ساتھی، وہ ساتھی جو کبھی مشکل میں ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لوں گی۔ امید کروں گی کہ انشاءاللہ درود شریف کا یہ رحمتوں برکتوں کا جو سفر میں نے شروع کیا ہے آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور کامیاب کریں گے، اور اسی طرح ہی میں درود شریف کی خوبصورت معجزات جو کہ ہماری زندگی میں رونما ہوئے اور ہم سے پہلے لوگوں کی زندگی میں رونما ہوئے، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسی طرح پیش کرتی رہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔